اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے وہ لڑکے جن کو تم نے منہ بولا بیٹا قرار دیا ہوا ہے، جن کو تم نے لے پالک بنایا ہوا ہے، وہ حقیقتاً تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری منہ کی بات ہے، اور یعنی کہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، تمہارے ہاں جو لے پالک ہیں انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دینی لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگ انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہنے لگے، یعنی کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا ہوا تھا، اور لوگ اس لیے کہتے تھے کہ زید محمد کے بیٹے، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ان کے نام سے ہٹا دیا گیا، اور پھر لوگ دوبارہ انہیں ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنے لگے اور کہا جانے لگا زید بن حارثہ۔ بلکہ زید بن حارثہ نے جب اپنی بیگم زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دی تھی تو اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح زینب بنت جاش سے کر دیا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرما رہے تھے کہ لوگوں کی نگاہوں میں تو یہ میری بہو ہے، کیونکہ میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں وہ آیتیں نازل کیں جن میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے آپ کا زینب بنت جاش سے نکاح کر دیا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ یہ ایک سنت بن جائے، ایک طریقہ بن جائے کہ اگر کوئی آدمی اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیگم سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی بیٹا لے کر پال سکتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا اور اس کی نسبت اپنے حقیقی باپ کی طرف ہی کی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔